ہوتا ہے یا قربانی جس جانور کی جاتی ہے اس کا گوشت ہم کتنے دن تک کھا سکتے ہیں؟ کچھ لوگوں نے کہا کہ 3 دن سے زیادہ نہیں کھانا چاہیے. کچھ لوگوں کے مجھے میسیجز ریسیو ہوئے ہیں کہ جو ہمارے ذوالحج کے دن ہوتے ہیں ان دنوں میں کھا لینا چاہیے اور محرم تک نہیں لے کر جانا چاہیے کیونکہ یہ ایک خوشی کا ایونٹ ہوتا ہے اور محرم ہمارے لیے دکھ کا موقع ہے، تو وہاں تک اپنا خوشی کا یہ گوشت وغیرہ لے کر نہیں جانا چاہیے. کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں ہم اس کو بہت کھاتے ہیں، ہم تو 3 4 5 ماہ تک اس کو کھاتے رہتے ہیں. اچھا جی، ان سے ریلیٹڈ میں آج سب لوگوں کے جتنے بھی یہ مجھے ڈفرینٹ قسم کے آنسرز ملے ہیں، میں ان لوگوں کے ساتھ ایک ہی چیز آج ڈسکس کروں گی. دیکھیں 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت کھانا منع کیا گیا تھا، لیکن یہ صرف 1 سال ہوا تھا. ٹھیک ہے، کنٹینیوسلی منع کرنے کے بارے میں نہیں بولا گیا تھا. یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1 سال صحابہ کو یہ حکم دیا کہ آپ لوگوں نے جتنی بھی قربانی کی ہے اس کا گوشت آپ نے 3 دن سے زیادہ نہیں کھانا. انہوں نے اپنا سارا کا سارا گوشت تقسیم کر دیا. جتنے بھی ان کے نزدیک محتاج تھے، غریب لوگ تھے جن کے پاس کچھ کھانے کو نہیں تھا یا ان کو پورا سال کچھ کھانے کو نہیں ملا کرتا تھا، تو انہوں نے ان کو دے دیا. یعنی کہ ان کے ساتھ انہوں نے شیئرنگ کی اور اتنی زیادہ شیئرنگ کی کہ جتنے بھی ان کے نزدیک لوگ زیادہ لوگ تھے، جو ان کے نئے لوگ آئے ہوئے تھے، ان کے ساتھ بھی انہوں نے وہ شیئر کیا اور 3 دن کے اندر اس گوشت کو ختم کر دیا، یعنی کہ اس کو کھا لیا. اس کے بعد جب اگلے سال قربانی کے دن آئے تو صحابہ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ آپ نے ہمیں لاسٹ ایئر تو یہ کہا تھا کہ آپ نے 3 سال یعنی کہ 3 دن سے زیادہ نہیں کھانا گوشت، تو اس سال ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اس سال تم جیسے چاہو کھاؤ، جتنا چاہو رکھو، جتنا چاہو جمع کرو، جیسے چاہو قربانی کے جانور کا استعمال کرو. ٹھیک ہے، تو یہ ایک جو انہوں نے ممانت کی تھی وہ صرف 1 ہی سال کے لیے تھی، کیونکہ اس سال میں غریب اور محتاج لوگ بہت زیادہ تھے. قحط سالی کا سال تھا کہ جس میں لوگوں کو پراپرلی کھانے کو کچھ مل نہیں رہا تھا. تو یہ ایک ایونٹ جو آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوچا اور لوگوں کو یہ ہدایت کی کہ اس میں جو بھی ان کو کھانے کے لیے مل رہا ہے، جتنے لوگوں کے پاس بھی صاحب استطاعت قربانی ہے، وہ ان لوگوں کے ساتھ شیئر کریں جن کے پاس نہیں ہے. اسی سے ریلیٹڈ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دن سے زیادہ گوشت کھانے سے منع نہیں کیا، صرف 1 سال اس کا حکم دیا تھا جس سال قحط پڑا تھا، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو مال والے ہیں وہ گوشت محفوظ کرنے کی بجائے محتاجوں کو کھلائیں تاکہ جن کے پاس نہیں ہے انہیں بھی مل جائے. ٹھیک ہے، پھر حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم بکری کے پائے محفوظ کر لیتے ہیں اور 15 دن بعد انہیں کھاتے ہیں. یعنی کہ انہوں نے یہ بتایا کہ ہم نے 1 سال ایسا کیا تھا جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لیکن اس کے بعد آپ نے اس کی ممانت نہیں کی. وہ جو ایک ریسٹرکشن تھی وہ جسٹ 1 ایئر کے لیے تھی، اس کے بعد ایسا کچھ نہیں ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جیسا چاہتے ہیں آپ اپنے گوشت کو قربانی کو ویسے یوز کر سکتے ہیں. کوئی اس میں پرفیکٹ ڈیٹ احادیث میں لکھی ہوئی نہیں مل رہی کہ آپ نے 10 دن سے زیادہ نہیں کھانا یا 20 دن سے زیادہ نہیں کھانا، یا جو آپ لوگوں نے مجھ سے کوشچن کیے کہ ذوالحج میں کھانا ہے، محرم میں نہیں کھانا، سفر میں نہیں کھانا، ربیع الاول تک نہیں کھانا. اس طرح کی چیزیں کوئی بھی ہمیں کسی حدیث سے نہیں ملتی. ٹھیک ہے، اور فرسٹلی تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں کو اتنا زیادہ کلیکٹ کر کے اپنے لیے رکھنا نہیں چاہیے کہ آپ وہ 3 سے 4 ماہ تک کھاتے رہیں. ٹھیک ہے، اور آپ کے جو نیئر بائی لوگ ہیں یا آپ کے سراؤنڈنگ میں کچھ لوگوں کو اگر آپ تھوڑے تھوڑے پیکٹس بنا کر دے رہے ہو اور وہ لوگ اس کو اسی دن کھا کے ختم کریں اور نیکسٹ ڈے ان کے پاس کچھ ہے نہیں اور آپ لوگ 4 ماہ تک کھا رہے ہو، تو آپ کے اس کھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ کی اس اتنی بڑی قربانی کا کوئی فائدہ نہیں. کیونکہ قربانی تو نام ہی قربانی ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ سیکریفائس کرنا، اپنی چیزوں کو دوسروں کی راہ میں. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کی کوشش کی. تو ہمارا تو یہ ایک جانور ہے جس کا ہم نے تھوڑا سا یہ سمجھیں کہ ڈویژن کا کام کرنا ہے. تو اگر ہم اس کو بھی پراپرلی نہیں کریں بلکہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم اپنا سرکل موو کریں کہ ہم کتنے مہینوں تک اس کو کھا سکتے ہیں، تو ہم اپنے لیے پہلے سیو کر لیں اینڈ دین دوسرے لوگوں کو دیں، تو یہ چیز بھی جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے. اس سے بھی اوائڈ کرنا چاہیے. آپ لوگ رکھیں اپنے لیے اتنا، اگر آپ کھانا چاہتے ہیں چلیں آپ 1 مہینہ اس کو کھائیں. ٹھیک ہے، یا پھر اس سے بھی کم. میرے خیال سے تو 1 مہینہ بھی پراپر نہیں ہے. آپ کو 10 سے 15 دن کے لیے اپنا کچھ رکھ لیں جتنا آپ سے کھایا جائے، کیونکہ جتنی چیزیں آپ ڈیلی بیسس میں یوز کر رہے ہوتے ہو تو وہ آپ کا کھانے کو دل نہیں چاہتا، پھر اسی لیے وہ آپ کے 3 یا 4 ماہ تک موو کر جاتی ہیں. تو کوشش یہ کریں کہ آپ وہ دوسروں کو دے دیں تاکہ آپ کا دل بھرنے سے پہلے کسی کا دل اسیر ہو جائے اس چیز سے. ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پراپرلی کھانا نہیں ملا کرتا تھا، یعنی جیسے ہم لوگ اپنے 3 ٹائم پراپر ایک
سالن بناتے ہیں اس کے ساتھ روٹی ہوتی ہے یا پھر سیلڈ وغیرہ کچھ بھی ہم ایکسٹرا انگریڈینٹس یوز کر رہے ہیں، یہ سب چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں اویلیبل نہیں تھی انہیں اتنی زیادہ کہ وہ ایک دسترخوان پہ 5 سے 6 ڈشز لگا کر کھاتے، لیکن الحمدللہ کہ اب ہمیں اویل ہے. تو ہمیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے کہ ہم اس کو اپنے لیے نعمت سمجھنے کی بجائے دوسروں کو حسد میں ڈالنے کا کام کریں. ٹھیک ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما فرماتی ہیں کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سالن کے ساتھ گیہوں کی روٹی کبھی 3 دن تک مکمل سیر ہو کر نہیں کھائی تھی. یعنی کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ وہ 3 دن تک کنٹینیوسلی سالن اور روٹی ان کو اویل ہو. یعنی 1-2 دن اگر اویل ہوتا تھا تو 2 دن انہیں اویل ہی نہیں ہوتی تھی، جسٹ روٹی ہوتی تھی جس کو وہ پانی میں ڈپ کر کے کھا لیتے تھے، یا پھر ان کو کبھی وہ بھی اویل نہیں ہوتی تھی. تو ہمیں اگر یہ چیزیں اویل ہو رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم خود کو سپیریئر سمجھنے لگ جائیں اور دوسروں کا بالکل بھی دھیان نہ رکھیں. تو ان چیزوں کو تھوڑا سا سوچنے کی ضرورت ہے. اوکے جی. اس کے بعد نیکسٹ کوشچن ہے کہ جب قربانی کرنی ہوتی ہے تو اس کو عیدگاہ میں کرنا چاہیے یا پھر اپنے گھروں میں کرنا چاہیے. اٹس آل ڈیپینڈ آن یو. ٹھیک ہے. اس کے لیے کوئی ممانت نہیں کہ آپ اپنے گھر کے سامنے کر رہے ہو، اپنے گیراج میں کر رہے ہو، یا اپنے کہیں بھی کر رہے ہو، اپنے سیکنڈ کسی ہاؤس میں یا پھر عیدگاہ میں کر رہے ہو. اٹس آل آن یو. جہاں آپ کا دل چاہتا ہے وہاں قربانی کریں. آپ کی نیت جائز ہونی چاہیے. قربانی اللہ کے لیے ہونی چاہیے بجائے اس کے کہ آپ کے غیر اللہ کے نام کی ہو. ٹھیک ہے. لیکن عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قربانی عیدگاہ میں ہی ذبح کرتے تھے، اور ابن عمر رضی اللہ عنہ بھی ایسے ہی کرتے تھے. یعنی کہ انہوں نے بھی اپنی قربانیاں عیدگاہ میں ہی ذبح کی ہیں. تو اگر آپ عیدگاہ میں ذبح کریں ہیں تو آپ کے لیے یہ پلس پوائنٹ ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ادا کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ عیدگاہ میں نہیں کر رہے ہیں، کوئی بھی آج کل ہمارے ہاں اتنی پاسبلٹی نہیں ہوتی کہ ہم عیدگاہ میں اپنا جانور جا کے قربان کریں، بیکاز سب لوگ سیپریٹ کر رہے ہوتے ہیں. کسی کا بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ پارٹیسپیشن نہیں ہوتی، اور اگر ہوتی بھی ہے تو ان میں میجورٹی ایسے ہیں جن کی نہیں ہوتی. تو اس لیے آپ لوگ اگر کر رہے ہو تو اپنے گھر کے آگے بھی تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر آپ عیدگاہ میں کر رہے ہو تو یہ زیادہ اچھی بات ہے. اوکے جی. اس کے بعد نیکسٹ کوشچن ہے کہ ہم جسے قربانی کرواتے ہیں اس کو ہم اگر معاوضے میں جسٹ گوشت دے دیں قربانی کا تو کیا وہ اوکے نہیں ہوگا؟ بالکل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. لائک آپ نے قربانی کی ہے، جس سے بھی کروائی ہے، قصاب سے، جس سے بھی، یا آپ نے خود اس کے اوپر ذبح کیا اس کو، لیکن آپ کو کوئی نہ کوئی ایک بندہ ریکوائر ہوتا ہے جو آپ کو کمپلیٹ اس کا گوشت بنا کر دیتا ہے، اس کی کھال الگ کرتا ہے. یہ ساری چیزیں ہمارے ہاں امپورٹنٹ ہیں. تو جب وہ بندہ آپ کو بنا کر دے رہا ہے تو ظاہری سی بات ہے وہ آپ کے لیے کام کر رہا ہے، اس کی اجرت دینی بنتی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری دے دی جائے. تو اگر آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ جو گوشت ہے آپ کے پاس اس ٹائم، سمجھے کہ وہ تو آپ کا فری ہوتا ہے. ٹھیک ہے. آپ نے ایک بار اس کے اوپر اپنا انویسٹمنٹ کر دی ہے، اب جتنے بھی لوگوں کو آپ دے رہے ہو فری آف کاسٹ دے رہے ہو، آپ کی خود کے لیے بھی وہ فری ہو گیا، بھلے آپ نے اس کو پیسے دے کے خریدا ہے، لیکن کیونکہ اب وہ آپ کے گھر کی چیز ہے تو آپ کو اس کے لیے ایکسٹرا انویسٹمنٹ نہیں کرنی پڑتی. تو اگر آپ اس مزدور کو یا جو بھی کوئی کام کر رہا ہے اس کو یہ سوچیں گے کہ اس کو میں 1-2 کلو یہ گوشت ہی دے دیتی ہوں اور یہی اس کی اجرت ہوگی، تو ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. سیپریٹلی اس کو دینی چاہیے. یہ نہ ہو کہ آپ لوگ اس کی اجرت کو یہ سمجھیں کہ مارنے والا ہی حساب ہے کہ آپ اس کو نہ دیں اور کہیں کہ یہ آپ گوشت لے جائیں، یہی آپ کی اجرت ہے جو آپ نے ہمارے لیے کام کیا. آج کل ویسے کوئی کرتا بھی نہیں ہے قصاب اتنی کمپنسیشن، لیکن جو لوگ کروا رہے ہوتے ہیں انہیں بھی یہ نہیں کرنا چاہیے. اسی سے ریلیٹڈ ایک حدیث ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم فرمایا کہ میں قربانی کے اونٹ پر کھڑا رہوں، اور یہ کہ میں ان کے گوشت اور ان کی کھال اور ان کے جھول کو صدقہ کر دوں. یعنی جو ایکسٹرا چیزیں ہیں ان کا میں صدقہ کر دوں، اور ان میں سے قصاب کو اس کی مزدوری نہ دوں. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مزدوری ہم اسے اپنے پاس سے دیں گے، یعنی کہ آپ نے خود سے اسے مزدوری دینی. یہ صحیح مسلم میں حدیث لکھی ہوئی ہے کہ آپ نے مزدوری اس کو اپنے پاس سے دینی ہے. جو آپ نے ایسا نہیں کرنا کہ اس کو کھال دے دی ہے یہ آپ کی اجرت ہے، یا آپ نے اس کو گوشت دے دیا کہ یہ آپ کی اجرت ہے، یا کوئی بھی پائے وغیرہ آپ اس کو دے رہے ہیں، ایسا نہ کریں. بلکہ آپ اس کو سیپریٹلی کچھ اماؤنٹ دیں کہ یہ آپ کی اجرت ہے جو آپ نے ہمارے لیے کام کیا. تو یہ ایک پراپر وے ہوتی ہے کسی مزدور کو دینے کی. تو اگر آپ قربانی کسی سے کروا رہے ہیں تو کائنڈلی اس کو اس کی اجرت بھی سیپریٹلی دیں. اوکے جی. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اپنے حفظ و امان میں رکھے. آج کے لیے ہمارے اتنے ہی کوشچنز ہیں، باقی انشاءاللہ ہم نیکسٹ ڈسکس کریں گے. سو جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.